السلام علیکم ناظرین، آج ہم کورلیش عثمان کے ٹریلر فن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹریلر کے آغاز میں عثمان صاحب سفید داڑھی والے کے پاس بیٹھے نظر آتے ہیں اور خط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سفید داڑھی والے عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ کمانڈر ویلنس ہر اس شخص کو اکٹھا کر رہا ہے جو تلوار چلانا جانتا ہو۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یعنی اب شکار کا وقت آ چکا ہے۔ سفید داڑھی والے کہتے ہیں اگلے منظر میں عثمان صاحب جنگل میں اپنے بیٹوں کے ساتھ شکار گاہ میں نظر آتے ہیں۔ اتنے میں بورسا کا کمانڈر عثمان صاحب کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے تمہیں امید نہیں تھی میرے سامنے آنے کی۔ عثمان صاحب اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اور اتنے میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تیروں کے ذریعے بازنطینی فوجیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب چونکہ شکار کے لیے نکلے ہوتے ہیں اس لیے ان کے ساتھ صرف ان کے دو بیٹے اور بوران ہوتا ہے۔ کمانڈر سپاہیوں کو عثمان کی طرف بھیجتا ہے اور ان کو لڑائی میں مصروف کر کے خود چند سپاہی لے کر اورحان اور علاء الدین کے پیچھے نکل جاتا ہے۔ اگلے منظر میں بازنطینی کماندار ایک قرارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ شکر کرو کہ جب میری فوج یہاں پہنچے گی تو میں شیطان کے ساتھ کام کروں گا۔ اگلے منظر میں اصفہان سلطان کا خاص آدمی جو کہ ایک بڑا غدار ہے الچچیک خاتون کو تلوار سے مارتا ہے اور کہتا ہے تم بھی مرو گے اور تمہاری ماں بھی۔ یاد رہے یہ وہی آدمی تھا جس نے الچچیک کو خیمے میں بھی آگ لگا کر مارنے کی کوشش کی تھی۔ اگلے منظر میں بینگے خاتون اصفہان سلطان سے کہتی ہیں کہ الچچیک کہاں ہے؟ تو سلطانہ کہتی ہے کہ وہ مر چکی ہے۔ تو بینگے خاتون غصے میں اصفہان سلطان کے منہ پر زوردار وار کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں اصفہان سلطان بھی ان کو مارتی ہے اور اس کے ساتھ ملعون خون موجود ہوتی ہے۔ اگلے منظر میں ایک تیمور جو خواتین کے ساتھ جنگل میں جاتا ہے دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرورت پڑی تو میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا مگر تم کو بچا کر رہوں گا الچچیک۔ اگلے منظر میں ایسری گلبانو خاتون ملعون خاتون سے کہتی ہیں کہ سرحدی علاقے اپنی روایات کھو چکے ہیں، انہیں دوبارہ سے ترتیب دینا میرا ذمہ داری ہوگا۔ اگلے منظر میں عثمان صاحب جنگل میں کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر میرے بیٹوں کے خون کا ایک قطرہ بھی بہا تو میں تم سب کو اسی زمین میں دفن کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی ٹریلر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جہاں 126 قسط میں بہت سے غمگین سین تھے وہیں کچھ سین دل کو بھی چھو لینے والے تھے، اور سب سے اچھا سین جب عثمان صاحب نے کوپری حصار کو فتح کیا اور بورسا کے کماندار کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اب بات کرتے ہیں الچچیک خاتون کی۔ تو بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس سیریز کو چھوڑنے والی ہیں۔ یاد رہے کہ ایسے محبت کے واقعات پہلے بھی دکھائے گئے تھے بوران اور جرکوتائی کے، مگر اب لگتا ہے کہ اس سین کو بھی جلد ختم کر دیا جائے گا تاکہ ویورز کا دھیان اصل تاریخ کی طرف لایا جا سکے۔ اور اگر بات کریں اصفہان سلطان کی تو اس کی مارنے والی بینگے خاتون ہے یا کوئی اور، پر جو بھی ہو جلد ہی اصفہان سلطان کا کریکٹر بھی اس سیریز سے ختم ہونے والا ہے۔ اگر بات کریں سلطان علاء الدین کو تو امید ہے کہ اس کا کردار مثبت کر کے انہیں سیریز میں کچھ ٹائم اور مل جائے گا، کیونکہ عثمان صاحب کی سلطان سے جیل میں ملاقات ہو چکی ہے جس میں عثمان صاحب کی باتوں کا کچھ نہ کچھ اثر سلطان پر ہو جائے گا۔ اگر بات کریں بھائندر کی تو اس بندے نے زخمی ہونے کے باوجود بھی جس طرح سرداروں کا حوصلہ بڑھایا، کوپری حصار کو فتح کرنے کی طرف مائل کیا اور عثمان صاحب کی ہر طرح سے مدد کی، تو اس نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی۔ اس کریکٹر نے بھی لوگوں کا دل جیت لیا۔ اب بات کرتے ہیں عثمان صاحب کے بیٹوں کی۔ تو تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ موجود نہیں کہ عثمان صاحب کے بیٹوں کو کسی نے اغوا کرنے کی ہمت کی ہو یا زہر دینے کی ہمت کی ہو، کیونکہ اصل عثمان سیریز میں موجود دکھائے گئے عثمان سے کہیں زیادہ طاقتور رہے ہیں۔ سیریز میں تو سسپینس بڑھانے کے لیے ایسے سین ایڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر واقعی عثمان صاحب کے بیٹوں کو قسط میں اغوا کر لیتا ہے کمانڈر ویلنس تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ کوپری حصار کی فتح بھی زوردار طریقے سے دوبارہ سیریز کے اینڈ میں دیکھنے کو ملے، جیسے کہ اناگول کی فتح 2 مرتبہ دکھائی گئی ہے۔ کیونکہ اب سیریز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے تو کئی اہم کریکٹر کو ختم کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔